باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیت الصوم یجب علی المکلف قصد الامساک عن المفطرات المعہودۃ من اول الفجر الی الغروب متقربا بہ الی اللہ تعالی۔ جیسا کہ ہماری بحث روزے کے احکام میں جاری تھی، ان ابحاث میں سے آج جو بحث ہے وہ روزے کی نیت کے بارے میں ہے کہ ایک صائم، ایک روزے دار نیت کیسے کرے۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی نیت اس طرح ہونی چاہیے کہ بھائی مفطرات اشیاء سے، یعنی وہ اشیاء جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان سے رک جانے کا قصد کرے، فجر اول سے لے کر غروب شمس تک، لیکن یہ قصد کسی اور کے لیے نہ ہو، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت سے قصد ہو۔ یہ قصد رک جانا، یعنی یہ چیزیں میں نہیں کھاؤں گا، فلاں فلاں کام میں انجام نہیں دوں گا، جو بھی 9 جو یعنی مفطرات والی اشیاء ہیں مثلا ان سے رک جانے کا یہ قصد کرے، اور یہ قصد قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آیا یہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہی تمام 30 روزوں کی نیت پہلے دن ہی کر دے، آیا یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلے دن ہی یہ 30 سارے روزوں کی نیت کر لے، یہ بھی کیا ہے گا، کافی ہے۔ اچھا آئیں دیکھتے ہیں۔ نیت الصوم یجب علی المکلف قصد الامساک عن المفطرات المعہودۃ من اول الفجر الی الغروب متقربا بہ الی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ مکلف پر واجب ہے، اگر کیا واجب ہے کہ مفطرات جو مذکورہ ہیں یعنی مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، یا مثلا استمناء وغیرہ، یا مثلا سر کو پانی میں ڈبونا، ٹھیک ہے، غبارے کو حلق تک پہنچانا، یہ تمام سے رک جانے کا قصد کرے، ٹھیک ہے۔ کب سے؟ من اول الفجر الی الغروب، یعنی اول فجر سے لے کر غروب شمس تک رک جانے کا یہ قصد کرے، اور یہ قصد کون سی حالت میں ہوگا؟ متقرباً الی اللہ، متقرباً بہ الی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ قصد قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ وَيَجُوزُ الْاِكْتِفَاءُ بِقَصْدِ صَوْمِ تَمَامِ الشَّهْرِ مِنْ أَوَّلِهِ۔ فرماتے ہیں کہ یعنی پہلے ہی روزے سے تمام روزوں کی یہ نیت کر لے، قصد کر لے، یہ بھی کیا ہے گا، یہ کافی ہے، یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ فَلَا يُعْتَبَرُ حُدُوثُ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ أَوْ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، یعنی یہ کیا ہے، اگر یہ معتبر نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ یہ جو قصد مذکور ہم نے یہ بیان کیا ہے، یعنی یہ قصد ہر رات یعنی روزہ نہ کرے، ہر رات کو یہ قصد کرے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور ان فلاں چیزوں سے مجھے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آیا یہ روزہ نہ کرے یا طلوع فجر کے وقت ہی روزہ نہ یہ انجام دے، یہ مشروط نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ بس ایک ہی دن آپ نے پہلے روزے سے لے کر آپ نے 30 روزوں کا یعنی قصد کیا ہے تو یہ کیا ہے، صحیح ہے، یہ مجزی ہے۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ عِنْدَهُ وَلَوْ ارْتِكَازًا، اگرچہ اگر یہ معتبر ہے کہ قصد کیا ہے، یعنی صائم کے پاس موجود ہو، یعنی یہ اس کے ذہن میں کیا ہے، اگر قصد کرنا یہ موجود ہو، وَلَوْ ارْتِكَازًا، اگرچہ اس کی طرف متوجہ ہی ہونا کافی ہے، یعنی یہ لفظ نہ کہے، بس فقط اس قصد کی طرف اس کا ذہن مرکوز ہے، ٹھیک ہے، یعنی متوجہ ہے، یہی کافی ہے۔ اچھا،
کما تعتبرو مسئلہ نمبر آگا 485 کما تعتبر النیت فی صیام شہر رمضان تعتبر فی غیرہ من الصوم الواجب كصوم الکفارۃ والنذر والقضاء والصوم نیابۃ عن الغیر۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح شہر رمضان کے روزے کی نیت کرنا، قصد کرنا اگر واجب ہے، اسی طرح شہر رمضان کے علاوہ جو آپ کے اوپر واجب معین روزے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا قصد کرنا بھی کیا ہے آگا واجب ہے، ضروری ہے۔ کما تعتبر النیت فی صیام شہر رمضان تعتبر فی غیر من الصوم الواجب، فرماتے ہیں جس طرح نیت کرنا آگا معتبر ہے، مشروط ہے، کس میں آگا یعنی شہر رمضان کے روزے کرنے میں، ٹھیک ہے، شہر رمضان کے روزے رکھنے میں جس طرح یہ نیت معتبر ہے، اسی طرح کیا ہے آگا تعتبر فی غیرہ من الصوم الواجب، اسی طرح کیا ہے آگا یعنی شہر رمضان کے علاوہ بھی جو روزے آپ کے اوپر واجب ہیں، ٹھیک، اس میں بھی کیا ہے نیت مشروط ہے، معتبر ہے۔ جیسے مثلا آگا کصوم الکفارۃ، جیسے کفارے کا روزہ، بندے کے اوپر کفارہ تھا، وہ بھی کفارہ روزے کا تھا گا، ٹھیک، تو یہ روزہ کیا ہے واجب ہے، اس میں نیت معتبر ہے، مشروط ہے۔ جیسے ناظر کا روزہ، اگر ناظر کا روزہ بھی کیا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اس میں بھی نیت واجب ہے، ضروری ہے۔ والقضاء والصوم نیابۃ عن الغیر، جیسے قضا کا روزہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہے نیت ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ایک ایسا روزہ جو آپ کسی غیر سے کیا ہے آگا یعنی نیابت میں رکھ رہے ہیں، یعنی مثلا آپ نے کسی فلاں بندے کے نیابت میں روزہ رکھنا ہے، تو یہ بھی کیا ہے آگا واجب ہے۔ مثلا کیا اجارے پر روزہ، مثلا کیا ہے، مثلا آپ نے فلاں سے اجار پر روزے لیے اور کہتے ہیں کہ آپ فلاں کی نیت سے روزے رکھے ہیں، تو یہ کیا ہے آگا ایجار پہ روزے ابھی اگر آپ رکھیں گے تو وہ واجب ہو جائیں گے، اور یہ اس میں نیت شرط ہے۔ اچھا، ولو کان علی المکلف اقسام، ولو کان علی المکلف اقسام من الثواب من الصوم الواجب وجب علیہ التعیین زائدا علی قصد القربۃ۔ ابھی یہ فرماتے ہیں مثلا آپ کے اوپر آگا صوم واجب کے کچھ اقسام روزے واجب ہیں، مثلا نظر کا روزہ واجب ہے، کفارے کا روزہ واجب ہے، یا اجارے کا روزہ واجب ہے، تو اس قصد کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر تعیین کرنا بھی کیا ہے واجب ہے، کہ آپ یوں قصد کریں گے کہ بھائی میں یہ روزہ رکھتا ہوں قربتاً للہ، اور یہ روزہ مثلا نظر کا ہے، یا میرا یہ روزہ کفارے کا ہے، یعنی ان اقسام کو بھی آپ معین کریں گے کہ بھائی یہ میرا روزہ کون سا ہے، نو بیان کریں گے کہ یا میرا جو روزہ ہے مثلا کیا ہے آگا وہ فلاں ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ ولو کان علی المکلف، اگرچہ یہ کیا ہے آگا مکلف پر کیا ہے، اگر مکلف پر صوم واجب میں سے کچھ اقسام واجب ہوں، مثلا جیسے مثال دے رہے ہیں آگا، مثلا کیا ہے قضا کا بھی روزہ واجب ہے، کفارے کا بھی روزہ واجب ہے اس بندے کے اوپر، یا مثلا کیا ہے اجارے کے روزے بھی اس کے اوپر واجب ہیں، تو کیا ضروری آگا وجب علیہ التعیین، یعنی مکلف کے اوپر تعیین کرنا واجب ہے، زائداً علی قصد القربت ہے، یعنی قصد قربت کے علاوہ، یعنی قصد قربت تو کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تعیین بھی کرے گا کہ یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں نظر کا، یا یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں قضا، ٹھیک ہے، ایسے۔ اچھا، نعم لا حاجت الی التعیین فی شہر رمضان لأن الصوم فیہ متعین بنفسہ، فرماتے ہیں ہاں ایک صورت میں آگا اس تعیین کا کیا ہے آگا تعیین کی احتیاجی نہیں ہے، کس صورت میں آگا جب شہر رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں تو اس میں آگا تعیین کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں، تیسرا روزہ، یہ ایسے تعیین کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے مطلقاً شہر رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کی ہے تو بس یہی کافی ہے۔ کیوں اس میں تعیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لأن الصوم فیہ متعین بنفسہ، اس لیے کہ اس شہر رمضان میں یہ روزہ رکھنا معین ہے بنفسہ آگا،
بنفس ہی یہ روزہ کیا ہے معین ہے، یعنی آپ کو بس روزے کے رکھنے کی قصد کرنا ہے، نہ کہ مثلا یہ آپ فلاں 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 ایسے قصد کریں گے یا تعیین کریں گے، اس میں تعیین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 486، یکفی فی نیت الصوم ان ینوی الامساک عن المفطرات علی نحو الاجمال ولا حاجت الی تعیینها تفصیلا۔ آگا روزے کی نیت میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ جو مفطرات سے رک جانے کا قصد کر رہے ہیں اجمالا نہیں کہہ دیں کہ بھائی میرے اوپر جو مثلا کیا ہے آگا مفطرات اشیاء ہیں، روزے کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں میں ان سے رکوں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے نام مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، مثلا استمنا وغیرہ، یا مثلا سر کو پانی میں ڈبونا، غبارے کو حلق میں لینا، یہ سارا یعنی تفصیل کے ساتھ آپ نام معین نہ کریں کہ فلاں 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 ایسے نہیں، بس آپ اجمالاً کہہ دیں کہ بھائی میں مفطرات سے روکنے کا قصد کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، بس یہی کافی ہے۔ یکفی فی نیت الصوم، روزے کی نیت میں یہی کافی ہے کہ ان ینوی الامساک عن المفطرات، یعنی امساک کی نیت کرے مفطرات سے علی نحو الاجمال، اجمال کی بنا پر یہ امساک کا کیا کرے گا، نیت کرے، کافی ہے۔ ولا حاجت الی تعیینها تفصیلا، اور اس کے مفطرات کی تعیین کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے تفصیل کے اعتبار سے، یعنی تفصیل جس میں نا آپ کو نام ہوتا ہے ایسے۔ اچھا، مسئلہ نمبر آگا 487، اذا لم تتحقق منه نیت الصوم فی یوم من شہر رمضان لنسیان منه مثلا ولم یأت بمفطرین فإن تذکر بعد الزوال وجب علیہ علی الاحوط وجوبا الامساک بقیۃ النہار بقصد القربۃ المطلقہ والقضاء بعد ذلك۔ یہاں پہ آگا یہ مسئلہ ہے کہ جب مثلا اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے، شہر رمضان کے روزے میں اس نے نیت نہیں کی، اس سے نسیان ہو گیا، بھول گیا، اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی زوال کے بعد یاد آتا ہے، اس نے کوئی چیز کھائی پی بھی نہیں ہے، یعنی وہ مفطرات میں سے کسی بھی ایک چیز میں مطلع نہیں ہوا، اور اس کو زوال کے بعد یاد آیا کہ میں نے روزے کی نیت نہیں کی ہے، تو اس صورت میں اس پر یہ واجب ہے احتیاط واجب کی بنا پر کہ باقی جو دن بچا ہے اس میں آگا امساک کرے، مفطرات سے بچے، یعنی مفطرات اشیاء سے یعنی کیا ہے پرہیز کرے، رک جائے، وہ استعمال نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کیا کرے گا آگا قصد قربت مطلقہ کی نیت کرے گا کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، مطلقاً ایسے، ٹھیک ہے، قصد کرے ایسے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد اس روزے کی ماہ رمضان کے بعد قضا بھی کرے گا۔ اذا لم تتحقق منه نیت الصوم فی یوم من شہر رمضان لنسیان منه، جب ایک صائم سے آگا روزے کی نیت متحقق نہ ہو، یعنی بھول گیا ہے، یعنی نیت نہیں کی ہے، ایک دن مثلا من شہر رمضان، وہ روزہ بھی کیا ہے آگا یعنی شہر رمضان کا تھا، لنسیان منه، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھول گیا ہے، روزے کی نیت کرنا بھول گیا ہے، مثلا ولم یأت بمفطرن، اور اس نے کوئی مفطر چیز بھی استعمال نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے روزے کو باطل بھی نہیں کیا سارا دن، وَإِن تَذَكَّرَ بَعْدَ زوال، اور زوال کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، تو اس کا فریضہ کیا ہے آگا واجب علیہ، تو اس صائم پر آگا واجب ہے احتیاط واجب کی بنا پر الامساک بقیۃ النہار بقصد القربۃ المطلقہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے باقی جو نہار بچا ہے آگا مثلا اس کو 2 بجے دوپہر کو یاد آیا، ابھی جو 3-4 گھنٹے بچ رہے ہیں اس میں رک جائے گا، یعنی امساک کرے، یعنی اپنے آپ کو مفطرات اشیاء سے مبتلا نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نیت ہے وہ قصد ہوگا وہ قربت مطلقہ کا قصد کرے گا، اور اس کے بعد والقضاء بعد ذالک، اس کے بعد جو ہے آگا شہر رمضان کے گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ وَإِن كَانَ التَّذَكُّرُ قَبْلَ الزَّوَالِ، اگر اس کو یعنی زوال سے پہلے یاد آ جاتا ہے،
یعنی 11 بجے، 11:15 بجے، 10 بجے صبح سے ایسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں روزے کی نیت نہیں کی، مثلا رات کو میں نے نیت نہیں کی ہے، اب یاد آ گیا، تو اس صورت میں نوى الصوم واجتزأ به، تو اسی وقت ہی روزے کی نیت کرے اور اس کا روزہ یہی مجزی ہے۔ وقد الحال فی غیرہ من الواجب المعین، اور اسی طرح ہی آگا یعنی غیر رمضان کے علاوہ، مثلا دو صورتیں ہم نے بنائی، یعنی زوال سے پہلے یاد آ جائے اور وہ نیت کر لے تو وہی روزہ کافی ہے، اگر زوال کے بعد تو وہ روزہ بھی یعنی قصد قربت کی نیت سے پورا کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ اسی طرح ہی آگا یہی دو حالتیں بنے گی فی غیرہ، شہر رمضان کے علاوہ میں وہ جو روزے واجب معین ہیں آگا، یعنی وہ آپ کو واجب معین ہے، مثلا جیسے آپ نے بھائی نظر کی تھی کہ بھائی میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہی اس کا کام پورا ہو گیا اور اس کا جمعہ بھی آ گیا تو اس نے روزہ تو رکھا لیکن قصد نہیں کیا گا، روزے رکھنے کا قصد نہیں کیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے جو ہے وہ نظر والا روزہ رکھنا تھا آج جمعے کے دن، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو یہ نیت زوال سے پہلے یاد آ رہی ہے تو یہ زوال سے پہلے نیت کر لے اور اس کا روزہ یہی مجزی ہے، اگر زوال کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے تو اس روزے کو مکمل کرے، یعنی امساک کرے، اپنے آپ کو بچائے مفترات سے، اور اس کے بعد اس دن کے بعد اس کے روزے کی قضا بھی کرے، ٹھیک۔ وَأَمَّا الْوَاجِبُ غَيْرِ الْمُعَيَّن، یعنی ابھی یہ واجب غیر معین ہے آگا، ٹھیک ہے، یعنی مثلا میں نے مطلقاً یعنی نظر کی تھی بھائی میرا کام ہو جائے تو میں قربتاً اللہ روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا قصد جو ہے وہ یعنی معین نہیں تھا کہ بھائی میں فلاں دن کو روزہ حتماً رکھنا ہے، ایسے نہیں، بغیر معین ہے، تو اس میں کیا ہے آگا فَيَمْتَدُّ، حکم یہ ہے فَيَمْتَدُّ وَقْتُ نِيَّتِهِ إِلَى الزَّوَالِ، فرماتے ہیں کہ اس روزے کی نیت کا جو وقت ہے نا وہ جاتا ہے کہاں تک آگا، زوال تک، یعنی آپ زوال تک اس روزے کی نیت کو کر سکتے ہیں، وَالْأَحْوَةُ لُزُومًا عَدَمُ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ، لیکن فرماتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر یہ ہے کہ آگا نیت کو زوال سے تاخیر نہ کریں، یعنی زوال کے بعد نیت کو یعنی نہ کریں، مؤخر نہ کریں، اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یعنی احتیاط کی بنا پر آپ کو قضا کرنا پڑے گا، احتیاط کی بنا پر۔ وَأَمَّا الصَّوْمُ النَّافِلَةُ، لیکن اگر آپ کا روزہ وہ نافلہ ہو آگا، ٹھیک ہے، روزہ مستحب ہو، واجب نہ ہو، نہ واجب معین نہ واجب غیر معین، نہ ہی شہر رمضان کے روزے، بلکہ وہ فقط مستحب روزے ہوں، مثلا آپ چاہتے ہیں بھائی مثلا میں نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہیں، تو ابھی اس میں کیا ہے آگا فَيَمْتَدُّ وقت نیتہ الی الغروب، فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مستحب روزے رکھنے کا قصد کر رہے ہیں تو اس صورت میں رات کو آپ نے قصد نہیں کیا، صبح اٹھے، ابھی دو صورتیں بنائیں وہی، یعنی زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، ابھی یہاں پر یہ صورت نہیں بنے گی، ابھی آپ کو جب بھی دن کے وقت یاد آ جائے آپ قصد کر لیں۔ وَأَمَّا صَوْمُ النَّافِلَةِ، لیکن آپ کے اگر صوم نافلہ ہوں یعنی مستحب روزے ہوں تو اس کی نیت کب تک اگر رہے گی فَيَمْتَدُّ وَقْتُ نِيَّتِهِ إِلَى الْغُرُوبِ، تو اس روزے کی نیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے غروب تک، یعنی غروب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، مثلا آپ بھائی سورج غروب ہو جاتا ہے 6 بجے کو اور آپ کو نیت یاد آ رہی ہے، قصد یاد آ رہا ہے کتنے بجے آگا، شام کو 5 بجے، 1 گھنٹہ اذان میں رہ گیا ہے، تو اس صورت میں آپ اسی وقت ہی قصد کریں، نیت کریں اور وہ روزہ مجزی ہے، آپ کو روزے کی ثواب ملے گا، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بمعنی ان المکلف اذا لم یکن قد اتی بمفطر جاز له ان یقصد صوم النافلہ ویمسک بقیۃ النہار، فرماتے ہیں کہ یہ تب ہے آگا جب مکلف نے کوئی چیز مفطرات میں سے کوئی استعمال نہ کی ہو،
مفترات میں سے کوئی بھی چیز اس نے استعمال نہ کی ہو اور اس کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے تو اس مکلف کے لیے، اس صائم کے لیے جائز ہے کہ بھائی نافلہ روزے کا قصد کرے، اور باقی جو دن بچا ہے مثلا 1 گھنٹہ یا مثلا آدھا گھنٹہ بچ گیا ہے تو اس میں امساک کرے۔ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي شَيْئًا قَلِيلًا، اگرچہ یعنی اس وقت میں سے تھوڑا سا ہی وقت بچ گیا ہو، وہی جو ہے اس میں ہی نیت کرے کافی ہے۔ صحیح ہے۔ وَيُحْسَبُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ، اور اس مکلف کے لیے آگا وہ روزہ اس دن کا شمار کیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 488۔ اچھا، لو عقد نیت الصوم ثم نوى الافطار فی وقت لا يجوز تأخیر النیہ الیہ امدا ثم جدد النیہ لم یجتزی به علی الاحوط لزوما۔ ابھی یہاں سے ایک مسئلہ نیا ہے آگا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے کی نیت کر لی ہے، اس کے بعد یہ افطار کرنے کا قصد کرتا ہے آگا، ٹھیک ہے، نیت کرتا ہے کہ میں کسی بھی وقت میں آگا نیت کرتا ہے کہ میں افطار کرنا چاہتا ہوں روزے کو، تو روزے کی نیت کو مؤخر کرنا جان بوجھ کر آگا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ نیت کو تجدید کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں کہتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر وہ روزہ مجزی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی روزے کی نیت میں استدامت شرط ہے، یعنی وہ لگاتار جاری رہے، یعنی من اول الفجر سے لے کر غروب تک، ایسے نہیں ہے کہ یعنی متردد ہو یا شک ہو میں کھولوں یا نہ کھولوں، اس میں کیا ہے آگا متردد ہوگا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، مجزی نہیں ہوگا۔ اچھا، مسئلہ نمبر آگا 489۔ اذا نوى لیلا صوم الغد ثم نام ولم یستیقظ طول النہار صح صومہ، اس نے رات کو نیت کی کہ بھائی مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، یہ نیت کر کے سو گیا، اس کے بعد اس کو بیداری ہوتی ہے، یہ بیدار ہوتا ہے جا کر غروب شمس کے وقت، یعنی اس کا روزے کا ٹائم گزر گیا ہے، سارا دن یہ سوتا رہا ہے، جیسے ہی اٹھا تو مغرب کی اذان آ رہی تھی، تو آیا یہ اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ یہ صحیح ہے۔ ٹھیک، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔